بہت خوبصورت ہے تیری صنائی، زمین آسماں دے رہے ہیں گواہی، پرندے چرندے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب بھی مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نام نامی آتا ہے تو حضرت کا مسکراتا ہوا چہرہ بالکل نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ جو مولانا کلیم صدیقی صاحب کے اقربا ہیں اور جو حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ وہ جب بھی عدالت میں پیشی پر گئے ہمیشہ بوریا بستر اور کپڑے لیتے ساتھ گئے۔ لوگوں نے کتنی ہی بار عرض کیا کہ حضرت آپ کی پیشی ہے، پھر آپ کو اپنے گھر واپس آنا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہمیشہ مسکراتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر واپس گھر آ جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو وہیں رہ جاؤں گا۔ اسی کی مرضی ہے، اسی کے فیصلے ہیں، اسی کی رضا میں میری رضا ہے۔ اور اس طرح ضمانت کے مختصر ترین ایام تیزی کے ساتھ گزرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو سنگین دفعات کے تحت جج نے مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنا دی، اور وہ بے ضرر انسان جس کے دم سے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے گھروں میں چولہے جلتے تھے، کتنے خیموں میں مسرتوں کے کنول کھلتے تھے، کتنے یتیموں کا سہارا اور کتنے بیواؤں کا آسرا بنے ہوئے تھے، کتنے ہی نیک و سعید طلبہ کی کفالت کا ذمہ لیا ہوا تھا، کتنے ہی تاریک گوشوں میں چراغاں آپ کی ذات سے تھا، کتنے ہی چہروں نے آپ کے مسکراتے چہرے سے مسکرانا سیکھا تھا۔ افسوس کہ آپ بھی تعصب کی بھیٹ چڑھ گئے۔ آج کل بہت ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ بریلی کے ایک بڑے پجاری نے باقاعدہ میڈیا میں بیان دے کر اقرار کیا ہے، اس نے 78 مسلم بچیوں کو غیر مسلم بنایا ہے، لیکن کسی مصنف کو یا کسی عدالت کو اس کے خلاف ایکشن لینے کی توفیق نہیں ہوئی، کسی پولیس نے اس کو گرفتار نہیں کیا، کسی سرکاری و درباری سیاستدان نے اس کے خلاف بیان نہیں دیا۔ کتنی ہی مرتد بچیاں قتل کر دی گئی، کتنی ہی جلا دی گئیں، کتنی ہی بے یار و مددگار چھوڑی گئیں، سبھی کی عزتیں پامال کی گئیں، سبھی کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا، لیکن اتنے بڑے ملک میں ایک بھی خوددار غیرت مند سامنے نہیں آیا جس نے ان جرائم اور کشت و خون کو ناجائز ٹھہرایا ہو۔ کتنے ہی لوگ جو بے بانگ دہل مسلم مخالف بیانات دے رہے ہیں، لیکن انتظامیہ چپ ہے، سربراہ مملکت خاموش ہے، غیر قانونی طور پر مکانات گرانے کا طویل سلسلہ ہے، معیشت کو برباد کرنے کا بڑا منصوبہ ہے، اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کا ان کا پختہ ارادہ ہے، اسلامی چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ جب عدالتیں انصاف سے خالی ہو جائیں، پولیس تعصب سے پیش آئے، انتظامیہ مذہب دیکھ کر قانون بنانے اور بگاڑنے لگے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک جا کر کہاں کھڑا ہوگا، امن و امان کی کیا صورت اور کیا نوعیت ہوگی۔ ہم جس گھٹتے گھٹتے ماحول میں سانسیں لے رہے ہیں، اس میں انصاف نسیم منسیہ ہو چکا ہے، حقوق کی پامالی اعلیٰ درجے پر پہنچ چکی ہے، دوغلی پالیسی کا راج ہے، جو جتنا بڑا مجرم ہو اسی کے سر پر تاج ہے۔ یہاں شرافتیں دم توڑ رہی ہیں، یہاں اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے، یہاں ہر طرف حسد کی دشمنی کی لعنت برس رہی ہے۔ عدالتوں میں انصاف کم، پیشیاں زیادہ ملتی ہیں، تعلیم گاہوں میں تعلیم کم، تعصب زیادہ پایا جاتا ہے، اسمبلی میں پارلیمنٹ تک ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف ہی تانے بانے بنے جا رہے ہیں، طاقتور کو کمزور کرنے کے جتن کیے جا رہے ہیں، اثرداروں کو بے اثر کیا جا رہا ہے، زرداروں کو مفلس و کنگال بنایا جا رہا ہے۔ انا کا ماحول ہے، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بولے جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، جس پیڑ کی ہر شاخ پر الو کی حکمرانی ہے تو پھر گلستان کے انجام کے بارے میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حل ہو سکتا ہے۔ بہت کم ایسی ہستیاں دیکھی ہیں جو پھلت والے اس یوسف ثانی جیسی ہوں، بہت کم ایسی آوازیں سنی ہیں جو ہمیشہ رس گھولتی ہوں، کبھی اشاروں کناؤں میں بھی کسی کی غیبت نہیں سنی، منفی بات نہیں سنی۔ عجیب دل و جگر اور نہایت حیرت انگیز فکر و نظر پائی ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسی کی بھی خامیاں دکھائی نہیں دیتی ہیں، ہمیشہ خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ آپ عصری علوم کے ماہر بھی ہیں، دینی علوم کے حامل بھی، سلوک و احسان کے شناور بھی ہیں، علم و عرفان کے بہکراں بھی۔ سچ کہتا ہوں، اور یہ سچ ایسا ہے کہ سبھی گواہی دیں گے کہ آپ کو دنیا اور دنیا داری سے ذرہ برابر تعلق اور انس نہیں رہا، کبھی بھی کہیں بھی ممتاز مقام کی خواہش نہیں رہی۔ واللہ آپ حسد سے ایسے ہی پاک و صاف ہیں جیسے دودھ ہر قسم کے کالے پن سے پاک ہوتا ہے۔ ایسا مومن میں نے نہیں دیکھا جو اپنے دشمنوں کے حق میں بھی ہمیشہ کلمہ خیر بولتا ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک معاصر نے آپ کے خلاف ایک کتاب لکھ ماری، جب حضرت سے پوچھا گیا، اس کتاب کا ذکر کیا گیا، تو فرمایا وہ بڑے لوگ ہیں،
ان کی نسبتیں بڑی ہیں، ان کا خانوادہ بڑا ہے، وہ اولاد رسول ہیں، انہیں یقیناً میرے اندر کچھ کمیاں کوتاہیاں نظر آئی ہوں گی، اس لیے کتاب لکھ دی۔ میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا، اللہ مجھے ہدایت دے، راہ ہدایت پر قائم رکھے اور ایمان کی حالت میں اٹھائے۔ مولانا کو جس نے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مولانا کو بہت زیادہ نہیں دیکھا، بہت زیادہ نہیں سنا، لیکن جتنا سنا، جس قدر سنا، ہر بار ایسا لگا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ مولانا بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے اوپر عائد الزامات ایسے نہیں ہیں کہ مولانا کو جیل کی کال کوٹری میں تاحیات قید کر دیا جائے۔ مولانا کے بیک گراؤنڈ کی تحقیق کر لینی چاہیے تھی کہ کتنے بے سہاروں کا سہارا چھین لیا گیا ہے۔ اسی ملک میں کتنے فیصلے ہیں جس میں اقراری مجرموں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اس کے چال چلن اچھے ہیں۔ کہنے والے کہتے بھی ہیں کہ آپ جیل کے ہر بندے اور کارندے سے مولانا کے بارے میں تحقیق کر لیجئے۔ ان سب کے بیانات کا خلاصہ انشاءاللہ یہی ہوگا کہ مولانا بڑے خوش اخلاق انسان ہیں۔ تو کیا ملک کے ایسے عظیم انسان کو پلکوں پر بٹھانا چاہیے یا کال کوٹری میں ٹھونس دینا چاہیے؟ اور چلتے پھرتے یہ پوچھنے کا حق بھی بنتا ہے کہ بریلی کے اس اقراری پجاری کے حق میں بھی یہی فیصلہ کیا جائے گا؟ کیا اسے بھی یہی سزا دی جائے گی؟ کیا عدالتوں کا دھرم اور بھرم ماضی کی طرح قائم و دائم رکھا جائے گا؟ ملک زادہ منظور نے عجیب بات کہی ہے، وہی قاتل، وہی مصنف، عدالت اس کی وہ شاہد، بہت سے فیصلوں میں اب طرفداری بھی ہوتی ہے۔ دوستو، اس عنوان اور اس خبر سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔